السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انالیسز ہے ان ٹاپکس کا، ایسیز کے. یہ فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ کراچی بورڈ انگلش پیپر، اس کے ٹاپکس ہیں 2014 سے 2019 تک جتنے بھی ٹاپک ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر سال 4 ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے کسی سال میں 3 ٹاپکس، جیسے اس سال میں 2017 میں 3 ٹاپکس تھے اور انہی میں سے آپ کو چوز کرنا تھا. تو اب اس پہ ڈفرینٹ میں نے ہائی لائٹس یا کلرز اپلائی کیے ہیں. وہ اس لیے کہ کتنی دفعہ رپیٹ ہوئے ہیں وہ کون کون سے سالوں میں. جیسے یہ یلو ہے، اسے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ یہ پچھلے 6 سال میں 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یوزز آف انٹرنیٹ بھی 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے، جسے میرٹس یا ڈی میرٹ آف سوشل میڈیا تقریباً یہ ایک ہی جیسا ہے. اسی طریقے سے یہ 2 دفعہ جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ، اور اسی طریقے سے یہ جو ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً پنک والا جو ہے یہ بھی ڈارک پنک، یہ بھی 2 دفعہ آ چکا ہے ڈسپلن پہ. اور پھر آپ یہ جو ٹیکسٹ ریڈ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 2 دفعہ آ چکا ہے. اور ویلیو آف کامرس یا امپورٹنس آف کامرس یہ بھی 2 دفعہ آ چکا ہے. ایک ہی میننگ ہے اس کا. اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں یعنی ویلیو آف سائنس کے بارے میں وہ لکھ سکتے ہیں کہ سائنس کی امپورٹنس اور سائنس کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے یا اس کے جو یوزز ہیں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے پیٹریوٹزم 2 دفعہ یہ ٹاپک بھی آ چکا ہے. تو اس طریقے سے اوور آل جو انالیسز ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ آل ٹوگیدر یہ کوئی 11 ٹاپکس ہیں، اور جس میں یہ جس پہ کوئی کلر اپلائی نہیں کیا یہ سنگل ٹائم پہ آیا ہے. آج کل جو مور ٹاپکس ایکسپیکٹڈ ہیں، جس کافی برننگ ایشوز جو ہے وہ کرونا وائرس کا ہے. اس کے اوپر اس کے یعنی آپ انفارمیشن کے لیے تیاری کریں اس کا انٹروڈکٹری پیراگراف کہ یہ کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا، کس کنٹری سے افیکٹ ہوا. اس کے بعد پھر کرونا وائرس کس طریقے سے یہ پھیلا، اور کون کون سے یعنی انٹرنیشنلی کافی حد تک اس وقت کرونا وائرس جو ہے اس نے کافی فیئر پیدا کیا ہے. تو اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. اور تو یہ تو تمام ٹاپکس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چائس ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹاپکس ہر سال میں 3 یا 4 ٹاپکس آتے ہیں. جیسے 2019 میں 4 ٹاپکس آئے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیررزم اور ان تمام ٹاپک میں اگر یہاں پی ایس ایل کو دیکھیں گے تو کیونکہ ہم وہ جو میچ جو کہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے اس کے پاسٹ ایونٹ یا ماضی کے ایونٹ کو ہم بیان کر رہے ہوتے تو لہٰذا یہ نریٹو میں آتا ہے، یہ ڈسکرپٹیو نہیں ہو سکتا. باقی جتنے بھی ہیں یہ ڈسکرپٹیو ہو سکتے ہیں. اس میں جیسے ٹیررزم ہے تو ڈسکرپٹیو ہے، لیکن ایگزامپل کے لیے کچھ پاسٹ کی انسیڈنٹس یا جو پاسٹ میں جو کچھ بھی حادثات ہوئے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں پاس کا ذکر اس میں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے یوزز آف موبائل میں اگر ہم بعض اوقات ایک جب کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں اگر ماضی کی تو تب دے سکتے ہیں، لیکن جنرلی ہم جب لکھتے ہیں اس کے اوپر تو یہ پریزنٹ ٹینس میں ہی لکھا جاتا ہے. اور یہ سب اسی طریقے سے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ جب کوئی ٹاپک چوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نریٹو ہے یا ڈسکرپٹیو ہے. اور بھی ٹاپک ہوتے ہیں جیسے ہم جو ڈبیٹ کے ٹاپک ہیں آرگومنٹیٹیو کہتے ہیں اسے، لیکن چونکہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آرگومنٹیٹیو ٹاپک نہیں آتے ہیں آپ کے، تو اس لیے میں نے اس پہ پھر کچھ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، وقت ضائع ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹاپک بہت کامن ہیں، اور جیسے مائی فیوریٹ ہابی، ہر ایک کی ہابی اپنی اپنی ہوتی ہے تو اس حساب سے وہ ہابیز کے اوپر پہلے جنرل ایک اسٹیٹمنٹ لکھے گا یا کوئی 2-3 سینٹنس اس پہ انٹروڈکٹری پیراگراف میں. اس کے بعد پھر جو بھی پرٹیکولر ہابی ہے اس کی وہ بتائے گا کب شروع ہوئی تھی، کیوں شروع کی تھی، اور اس کا کیا فائدے اس کو ہو رہے ہیں، اور جگہ لوگوں نے کیا اس سے فائدے اٹھائے. تو اس قسم کے آپ لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام جو ٹاپکس ہیں اگر میں نے جب اس کو
اس کو سنگل اس میں لکھا تو یہ ٹوٹل 11 ٹاپکس ہیں، اور اس میں سے 6-7 ٹاپکس کو اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں، انٹرنیٹ سے بھی کچھ معلومات لے لیں، تو کافی حد تک ہم اس میں 70% ٹو 80% مارکس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 ٹاپکس جو میں نے لکھے ہیں، جو مطلب یہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ابھی جو آنے والے 2020 کے جو ایگزامینیشنز ان کے اندر یہ ٹاپکس آ سکتے ہیں، اور خاص طور پر کرونا وائرس کا ٹاپک یہ آج کل کافی برننگ ایشو ہے، اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس یونینز کا بھی کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں تقریباً 50 مختلف شہروں میں یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات جو تھے وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اسٹوڈنٹ یونین کو ری اوپن کرنے کے بارے میں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی تھی، اور چونکہ ضیاء الحق کے دور میں اسٹوڈنٹ یونین کو بین کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا یہ 2 بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ کروں گا کہ جیسے یہ میرٹس ڈی میرٹس کے اوپر یا کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو ایک جو میری اپ کمنگ ویڈیو آنے والی ہوگی، اس پہ میں یہ شو کروں گا کہ انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے لکھتے ہیں، اور جو باڈی پیراگراف میں کانٹینٹ یا آئیڈیاز جس وقت آپ لکھتے ہیں تو مطلب ان آئیڈیاز کو کس طریقے سے اور ان کے ایفیکٹس بتانے ہوتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کی ایگزامپل کوئی دینی ہوتی ہے، اگر کہیں سجیشن بھی دینی ہے تو وہ کس طریقے سے دینی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے جو باڈی پیراگراف ہوں گے انشاءاللہ میری اپ کمنگ ویڈیو میں اس پہ لکھوں گا، اور وہ ایک ہی ویڈیو کی، چونکہ میں اس کو اردو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اس میں یہ کہ آپ کو انفارمیشن ذرا بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ میں انگلش میں ہی آپ کو اس میں سمجھاؤں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ سو تھینک یو ویری مچ، اور امید ہے کہ آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس پہ کمنٹ ضرور دیں گے تاکہ میں مزید اس کو امپروو کر سکوں، اور آپ کی جو کوئی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اس پہ کمنٹ پہ مجھے لکھ دیں تو آئی ول ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔